اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج الحمدللہ ہم اپنے جو لیول 1 کے اختتام اور آج ہم انشاءاللہ 18A اور 18B یہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم نے جو یہ آخری کے جو 4 لیسن ہیں، یہ 17، 18، 19، 20، ان لیسن کے اندر فوکس جو کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کو فوکس کیا گیا ہے۔ کل ہم نے جو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی تھی یا قرآن مجید کے اندر جو ٹاپک پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، قرآن مجید کی آیات پر تدبر کرنا، قرآن مجید کے اندر جو میسیج ہے اس کے اوپر تدبر کرنا۔ آج جو ہے، آج ہمارا جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان اور سہل کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سوچے اور سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو عزیزان گرامی، ہم ایز یوزول اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہمارا 18، ہمارا اس کا سلوگن کیا ہے بچوں؟ ہاں، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ 4500، اور یہ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں؟ اور جو ہم مصحف مدنی جو پڑھ رہے ہیں، جو قرآن مجید، اس کے کتنے صفحات ہیں؟ 600 صفحات ہیں، اور ان ایک صفحے کے اندر کتنی؟ 15، ایک صفحے میں 15 لائن، ایک لائن کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ 9، اور ٹوٹل کتنے بن جاتے ہیں؟ تقریباً 130 بن جاتا ہے، اور 130 ملٹیپلائی بائی 600 تو کتنے بن جاتے ہیں؟ تقریباً 78,000۔ یہ ہم یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ٹھیک ہے جی، چلے آ جائیے۔ آج ہماری جو گرامر ہے وہ ہم یہ پڑھیں گے۔ گرامر یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کلام ہے۔ ہم گرامر کے اندر فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس سبق میں ہم 14 نئے الفاظ، 14 نئے الفاظ پڑھیں گے جو کہ 898 ٹائم آئے، ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، سبق نمبر 18 کے اختتام پر ہم ٹوٹل جو کمولیٹو جو الفاظ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، وہ 222 الفاظ۔ کتنے ہیں؟ 222 الفاظ سیکھ جائیں گے، جو کہ قرآن مجید میں 40,669 ٹائم جو ہے وہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب یہ دیکھیں بیٹری، اب یہ دیکھیں 78,000 کا ہاف کتنا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ ہاف تقریباً جو ہے نا اس سے کم ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 50% سے، یعنی قرآن مجید آج انشاءاللہ آج کے لیسن کے اختتام پر ہم 50% سے زیادہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہونے والے الفاظ کو انشاءاللہ ہم گو تھرو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ آگے چلیے۔ اچھا مجھے بتائیے گا پاکٹ بک کس نے پڑھی ہے؟ جو ہمارے 18 لیسن ہے عیشا نے، اور چلیں کسی ایک لیسن کی کس نے پڑھی ہے؟ ایک لیسن کی آیان نے پڑھی ہے۔ تو آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے 18 لیسن کی جو یہ پاکٹ بک ہے نا، اس میں شیئر ہوئی تھی، گروپ کے اندر شیئر ہوئی ہے، آپ نے گو تھرو ساری کرنی ہے۔ وہ سارے الفاظ آپ آلریڈی، اس میں سے 80% الفاظ آپ آلریڈی میمورائز کر چکے ہیں اور اس کو گو تھرو کر چکے ہیں، بس ایک دو کو ریپیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نزول قرآن کا مقصد یہ پڑھیں ذرا، کون پڑھے گا؟ طلع آپ پڑھیں۔ ہاں، قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی اندھی عقیدت کی بات نہیں ہے، اس کو ہم ابھی ثابت کرتے ہیں۔ آگے چلیے، دیکھیں جی ثابت کرتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے، یہ پڑھیے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ہاں، اس انسانی کلام کا ترجمہ کیجیے 4 الفاظ کا۔ کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، یہ ممکن نہیں تو اللہ کے کلام کا۔ ہاں آگے چلیے۔ آپ نے قرآن کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن نہیں پڑھا۔ مثال کلام اقبال، قرآن تو صرف عربی کتاب ہے۔ آگے چلیے۔ اہم نوٹ، تو آپ کی نفی نہیں اور نہ ترجمے کی قدر کم۔ ترجمہ ٹھیک سے سیکھیں گے مگر ترجمہ منزل نہیں۔ عربی آیات کا خاص اثر، ہر حرف پر 10 نیکیاں، صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات، روحانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، بعض کا قرآن مجید آپ عموماً یہ دیکھیں جو حرمین کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ کے اندر، تو بعض کا آپ کو دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ایک آپ کے اوپر وجد طاری ہو رہا ہوتا ہے نا۔ بعض کا کوئی ایسا جو قاری ہے یا ایسا یہ حافظ قرآن ہے، وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو مزہ آ رہا تھا، سرور آ رہا ہے، انسان کی دل کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، خاص نور اس کے اندر داخل ہو رہا ہے۔
اور وہ اپنے آپ کو ہلکا فیل کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جائے. اچھا آج جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم یہ جو آیت قرآن مجید کی ہم یہ پڑھیں گے, وَلَقَدْ میرے ساتھ پڑھیے گا, وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر. اچھا وَلَقَدْ کا مطلب ہوتا ہے اور البتہ تحقیق, اور البتہ تحقیق. یسرنا ہم نے آسان کیا ہے, ہم نے آسان کیا ہے القرآن. اچھا یہ جو قرآن جو ہے نا, قرآن سب سے عظیم, یعنی یہ برٹینکا ایک بہت بڑی ڈکشنری پہ. آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے, آج کل تو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے, آج کل تو گوگل کا دور ہے, چیٹ جی پی ٹی سے بھی آگے کا دور ہے. لیکن جب یہ آج سے 20 سال پہلے جنہوں نے حافظ یہ عبدالعزیز صاحب جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا تھا, اس ٹائم 2 ڈکشنریاں چلتی تھی. برٹینکا ایک ڈکشنری چلتی تھی کہ جس کے اندر وہ یعنی ریفرنسز لکھے ہوتے تھے کہ یہ ریفرنس, تو اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے نا وہ قرآن ہے, قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے آگے چلیے. وَلَقَدْ اور یہ البتہ تحقیق قرآن کو ذکر کے لیے نازل کیا. ٹھیک ہے. یسرنا, یسر کہتے ہیں آسانی, یسر کہتے ہیں یہ نیا لفظ ہے, یہ اس کو تھوڑا میمورائز کر لیجئے گا. یسر کا مطلب ہوتا ہے آسان, اور نا کا مطلب کیا ہے, نا کی گردان کون بتائے گا, نا کا گردان آپ نہیں بتاؤ, آپ نہیں بتاؤ, ایان بتاؤ. ہم یہ بتائے گا, ادھر آ جاؤ. عمر آپ بتائیں, ہم والی پڑھی نا, اس کے اندر آخر میں نا آیا تھا نا, پڑھائیں. ہم کا یہ کم نا. ٹھیک ہے, یہ دروازے بھی بند کر دیں یار, عمر یہ بیٹے دونوں دروازے بند کرو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نا کا لفظ جو ہے 6 مرتبہ قرآن میں کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے, 6 مرتبہ. یسرنا, ٹھیک ہے, یہ 6 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا, دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کیجئے گا. ہم کا یہ کم نا. اب یہ دیکھیں یسر نا آ گیا. اچھا اس کے علاوہ اور کہاں ہم نے لگایا تھا, ادھر کہاں لگایا تھا, کتاب ہو, کتاب ہم, کتاب کا, کتابی, کتاب کم, کتابنا. ہاں جوال کے ساتھ بھی لگایا تھا, موبائل جیسے پکڑا ہوا ہے. جوالہ, جوالہم, جوالقا, جوالی, جوالکم, جوالنا. یعنی اس کا موبائل, ان سب کا موبائل, آپ کا موبائل, میرا موبائل, آپ سب کا موبائل, ہمارا موبائل. تو یہ وَلَقَدْ واو میں نے کیا ہوتا ہے, اور وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ہم نے یسرنا ہم نے آسان کی ہے. یسرنا القرآن, ال کا لفظ کیا, الف خاص, یعنی یہ جو اہم کتاب ہے, یہ جو امپورٹنٹ کتاب ہے, یہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر نشانی ہی نشانی ہے, کہ جس کے اندر معجزات ہی معجزات ہیں. ہم نے کہا تھا کل پڑھا تھا کہ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی, تو 6666 نشانی ہے. اب جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اس کو کس طرح مخاطب کیا تھا کل, اولو الالباب. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, جو ہوش مند لوگ ہوتے ہیں, جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں, جو تھنک ٹینکر ہوتے ہیں, جو قابل بندے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں, ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. کل ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ تدبر کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیے. نہیں ادھر سے نظر نہیں آتا نہیں. اچھا یسرنا, ٹھیک ہے. اچھا یسر, یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی, اور اسر کا مطلب ہوتا ہے, اسر ہم نے کہاں پڑھا ہے, ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ اسر کا مطلب ہے. اب یہ تیسرا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا, یہ یسر پڑھا تھا. ٹھیک ہے, یہ پہلا لفظ یہ نیا یہ آیا, نا ہمارا پرانا. یسر کا مطلب آسانی, اسر کا مطلب مشکل, یہ 3. ہاں یسرنا ہم نے آسان کی ہے, یسرنا ہم نے آسان کی ہے. القرآن, القرآن میں نے اس قرآن کو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مشکل نہیں ہے, بڑا آسان ہے. نبی میں آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں, بڑی آسان. اصل میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی چیز کو کئی بار ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے نا, جب آپ کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ یاد ہوتا ہے. جیسے ہم نے یہاں میں نے آپ کو شروع میں فارمولہ بتایا تھا 1 hour 10 ٹائم, یعنی ایک چیز کو آپ 10 مرتبہ آپ ریپیٹ کرنا ہے. تو میں نے آپ کو ابو ذر غفاری کی ایک حدیث ریپیٹ کی تھی, 2-3 دفعہ کر چکا ہوں. کس کو پتہ ہے, ہاں اب یہ یاد رہنی چاہیے, تیسری چوتھی مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا, سیکھ کر پڑھنا, وہ 100 رکعت نفل نماز سے افضل ہے, بہتر ہے. اب دیکھیں 100 رکعت نفل نماز میں کتنی مرتبہ میں
سورہ فاتحہ پڑھوں گا, کتنی مرتبہ تحیات پڑھوں گا, کتنی مرتبہ ربی جلنی پڑھوں گا, کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھوں گا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں گا, اور کتنا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, وہ کم تر ہے, وہ کم ہے. ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اس سے زیادہ افضل تر ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت ہمیں ایڈریس کر رہی ہے, ہر مسلمان کو ایڈریس کر رہی ہے کہ قرآن مشکل نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو پڑھو, سمجھ کے پڑھو, کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب یہ پڑھیے نیچے کیا لکھا ہے, حمزہ نظر آ رہا ہے؟ اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. ہاں, آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. انسائکلوپیڈیا برٹینیکا 11واں ایڈیشن کے اندر یہ بتایا گیا, ٹھیک ہے نا, کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اچھا, یہ القرآن کا لفظ کتنی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن مجید میں؟ 70 مرتبہ. آگے چلیے. اچھا, لذکر, لام لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیے. یہ ہم نے پیچھے کہیں پڑھا تھا, لام لی بھی پڑھا ہے. لی مین ان, یہ آپ کو پتا ہے نا, یہ لی مین ان یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے ایک دفعہ. لام لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. الذکر, الذکر یہ ذکر کے لیے, ٹھیک ہے. الف لام پھر یہاں پر آ گیا, لذکر کر رہے ہیں, الذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ کے پاس یہاں الف لام بھی یہاں پر بھی ہے, الذکر کے سامنے بھی آیا ہے, تو یہ ہم دیکھ لیں, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. آگے چلیے. ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا. ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا, سمجھنا, نصیحت حاصل کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, ذکر کے معنی پڑھیں جی, طلحہ پڑھیں. ذکر کے لیے یعنی حفظ کرنے, یاد کرنا. ذکر کے لیے یعنی حفظ کرنے, یاد کرنے, سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے, فتویٰ دینے, احکام نکالنے کے لیے مزید محنت. ہاں, ہم نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے میں نماز ہی کو سمجھ لیں, تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40,000 بار آنے والے لفظ سیکھ رہے ہیں. کتنا آسان ہے قرآن, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, میں آپ کو جو ہے نا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. خلیل احمد چشتی مثال دیتے, کہتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک لڑکی جو ہے نا, اس نے ایک لڑکے کو کہا یونیورسٹی کے اندر کہ مجھے تمہارے نوٹس چاہیے, میں کل کلاس میں آ نہیں سکی تو مجھے نوٹس چاہیے. اس نے نوٹس دے دیے. اچھا, 2-3 دن گزرے, ایک ہفتہ یا 10 دن گزرے, پھر اس نے کہا مجھے نوٹس چاہیے, میں رہ گئی تھی کلاس سے رہ گئی تھی, مجھے نوٹس چاہیے, پھر اس نے نوٹس دے دیے. پھر وہ جو 10 دن کے بعد تھا, پھر وہ آگے 5 دن کے بعد, پھر اس نے کہا نوٹس چاہیے, پھر 5 دن کے بعد, پھر ہر روز جنوں سے نوٹس مانگنے شروع کر دیے کہ بھی مجھے وہ چاہیے. تو نے کہا اصل میں اس کے درمیان ایک چھپی ہوئی چیز ہے. اس کے درمیان جو کہا نہیں وہ سنا کرو, جو سنا نہیں وہ کہا کرو. اس کا مطلب ہے اس کا انٹینشن کچھ اور تھی, اس کی انٹینشن کچھ اور تھی, وہ بتانا کچھ اور چاہ رہی تھی, وہ ریلیشن کچھ اور بنانا چاہ رہی تھی, لیکن وہ بہانہ کیا بنایا؟ نوٹس کا بہانہ بنایا کہ پہلے 10 دن بعد مہینے مانگے, پھر 10 دن بعد مانگے, پھر ہفتے بعد مانگے, پھر ہر دوسرے تیسرے دن مانگے. تو وہ خلیل احمد چشتی صاحب کہتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں جو کہا نہیں وہ سنا کرو, جو سنا نہیں وہ کہا کرو. تو ہر آیت کے اندر, جیسے کل ہم نے 4 ارتھمیٹک ویلیوز, 3 ویلیوز دی گئی تھی, الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان. ہم نے کل یہ فائنڈ کیا تھا کہ ان 3 الرحمن چونکہ یہ نام ہے, یہ چوٹی کا نام قرآن مجید کے اندر, جو اللہ کی صفات کے اندر چوٹی کا نام کون سا ہے؟ رحمان. اب آگے 3 ویلیوز دی گئی ہیں, اس کے اندر چوتھی فائنڈ کرنی. الرحمن علم القرآن, جس نے قرآن کی تعلیم دی, خالق الانسان, جس نے انسان کو تخلیق کیا, علمہ البیان. انہوں نے اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی 4 آیتوں کی بڑی خوبصورت تشریح کی. انہوں نے کہا جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا, گھوڑے کے کان ہوتے ہیں, وہ گھوڑے کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے دماغ کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ سننے کی صلاحیت ہوتا ہے. تو اس کے کان ایسے ہیں, جب وہ دور سے کوئی آہٹ سنتا ہے کان انٹینا کی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ اس کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سننے کی جو صلاحیت بہت تیز رکھی ہوئی ہے. اچھا, جو ڈاگ ہوتا ہے کتا, اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی ہے, وہ 100 ٹائم انسان سے 100 گنا زیادہ سونگ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی, ٹھیک ہے, کون سی چیز کیا چیز ہے. اور جو اس طرح آپ آگے چلے جائیے, جو بلی ہے اس کی آنکھوں کے اندر انفرارڈ ریز ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جو انسان کا جو دماغ ہے نا, اس کے بیک اینڈ پہ, بیک سائڈ پہ گرے میٹر ہے. یہ گرے میٹر ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت رکھی ہوئی. کہ اچھا, جو جتنا زیادہ اچھا آرگیو کرتا ہے وکیل, اس کی اتنی زیادہ ریٹ ہائی ہوتے ہیں. جو جتنا زیادہ جو ہے نا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں لیڈر ہوتا ہے, وہ بڑی تقریر کرتا ہے. وہ تقریر کرنے کے اندر ایسی تقریر کرتا ہے لوگوں کو مرنے مارنے پہ تول جاتا ہے. لوگوں کو لوگ چاقو چھریاں لے کے آئے تھے, کہتے ہیں مار دو اس کے بعد کاٹ دو, ایسی ہے نا. تو انہوں نے یہ فائنڈ کیا, انہوں نے کہا جی جو توپ ہوتی ہے نا, توپ کا کام ہوتا ہے کہ بڑا ٹارگیٹ اچیو کرنا, اس سے ہم مکھی نہیں مارتے, اس لیے کہ اس کا کام بڑا ہے, ٹھیک ہے, گن کا کام بڑا ہے. اب آپ ایک مکھی کو لے کے توپ سے مارنے, لوگ کہیں گے لوگ بیوقوف ہیں. تو اللہ نے جو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے, قرآن کو
سمجھنا ہے، قرآن پہ تدبر کرنا ہے، قرآن کے آیت جو نشانیاں جو بتائی جائے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر آ گیا. آگے چلیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اچھا آگے چلیے پڑھیے جی اس کے اندر حمزہ. عمل سے شکر ادا کیجیے اس کے آسان کرنے کا، ہاں اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں. ہاں جلد سے جلد پورا قرآن سیکھے. کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی. جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. چلنا شروع کیجیے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو ایک میں نے آپ سب سے پرامس کروایا تھا کل کہ آپ سب نے ترجمے سمیت شروع کرنا ہے. کس نے شروع کیا ہے؟ سمیہ نے اور بیا نے اور حمزہ نے. تو یہ بیٹے یہ کل پرامس کیا تھا، جو وعدہ جو ہے نا، یہ طلاق کو میں کہوں گا کہ جو آخری ٹاپک ہے وہ کمٹمنٹ پہ رکھے. ٹھیک ہے، جو ہم نصیحتیں پڑھ رہے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی سودا کرتے ہیں، کوئی یعنی ایک یہودی آتا ہے، ان سے کوئی چیز لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بازار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نبی، وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہودی کو سامان لے کے جاتا ہے، اس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے چلیں آپ یہاں بیٹھے میں لے کے آتا ہوں. وہ گھر جاتا بھول جاتا ہے، گھر جا کے بھول جاتا ہے. اوہو میں نے تو محمد کو پیسے دینے تھے. ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتا ہے، 3 دن، اس کو تیسرے دن یاد آتا ہے اوہو میں نے تو محمد کو پیسے دینے تھے. وہ بھاگا آتا ہے، دیکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوتے. اللہ کے نبی کی یہ کمٹمنٹ تھی. انہیں کیا وہ کہہ کے گیا آئے گا تو آئے گا. اللہ کے نبی صرف جاتے تھے، بتا کے جاتے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے آگے پھر بیٹھ جاتے، پھر نماز صرف اس بندے کا انتظار کرتے رہے. جب وہ آیا نا اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ نبی یہ محمد جھوٹا نہیں. اس نے کہا کلمہ پڑھا لیجیے لا الہ الا اللہ. یہ کمٹمنٹ لیول ہوتا ہے بیٹے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جب کمٹمنٹ کر لی نا کہ وعدہ، ایک تو کوشش یہ کریں اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. آپ کمٹمنٹ وہی کیا کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں پورا کر سکوں. نہیں تو کہیں انشاءاللہ میں کوشش آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ. میں انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا، میں کوشش کروں گا، یہ میں کوشش کروں گی. جب آپ کو 100% ہو کہ میں انشاءاللہ کرنا، پھر بھی انشاءاللہ کہا کریں. کیونکہ اللہ کی اگر مدد ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی تو پھر آپ وہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو کبھی بھی یہ کہنا کہ بس میں کروں گا انشاءاللہ. جب آپ نے کہہ دیا کروں گا تو اگر آپ وہ توڑ رہے ہیں تو اب آپ اس کو گناہ گار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. ہاں جی پڑھیے. خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے اندر بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال. ہاں ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی دلیلیں کب آپ کو آئیں گی، جب آپ غور کریں گے. کل کا ٹاپک ہمارا غور و فکر پڑھے، 2 چیپٹر پڑھے. اس کے اندر یہ تھا کہ قرآن کے اندر تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو سورہ رحمان کی صرف مثال دی، یا ایک اور مثال دی تھی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کی، پہلی 3 آیتیں کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر میں نے کو کمپیریزن بتایا تھا، ہندو مت کا کمپیریزن، یہودیزم کا کمپیریزن، عیسائیوں کا کمپیریزن، اور پھر اس بک کا کمپیریزن کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ چونکہ ہم پہ ٹاپک سے ہٹ جائیں گے اس لیے میں اتنا ہی کر رہوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کی دلیلیں جو نا، اس کے اندر جو کہا نہیں، یہ اس کو ذہن میں رہے. میرے ساتھ بولے، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو. یعنی قرآن مجید کی ہر آیت آپ کو کچھ کہہ رہی ہے. قرآن مجید کی ہر آیت آپ کو کچھ کہہ رہی ہے، کچھ سنا رہی ہے، کچھ بتا رہی ہے. اب جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اب جو ہوش مند لوگ ہوتے ہیں، اب جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، اب جو جینیس لوگ ہوتے ہیں، اب جو اول الالباب لوگ ہوتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں کہ مجھے کیا کہہ رہی ہے، مجھ سے کیا ایڈریس ہو رہی ہے، مجھے کیا مخاطب کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. آگے چلیے. اچھا اللیمو اس کو کر لیں ذرا. اللیمو 2 منٹ کے 1 منٹ کا جی، آپس میں 2 کے جملے آپ بھی بنائیں جی، آپ سنائیں ایک دوسرے کو. اچھا تکبیر، تکبیر. اچھا جی آگے چلیے. اچھا اب یہ آگے جو ہے نا ایک حدیث ہے، ایک حدیث بخاری کی، نبی مہربان. اچھا یہ بتائیے گا حدیث قدسی اور حدیث میں کیا فرق ہے، کوئی بتائے گا؟
ایک ہوتے ہیں حدیث، جیسے بخاری مسلم یہ مختلف احادیث ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی میسج آیا لیکن وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں بنا، اللہ کے نبی نے ایز اٹ از مین وان وہ آگے تک پہنچا دیا، وہ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اور ایک وہ باتیں ہوتی ہیں جو قرآن کی شکل میں آئیں لیکن اللہ کے نبی نے اس کی ایکسپلینیشن دی، اس کو ڈیفائن کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے. تو یہ حدیث اس میں آئیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے ساتھ پڑھیے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے. اچھا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کو سکھائے. تو یہ خیرکم میں نے تم میں سے بہترین، من ہم نے پڑھا تھا. اب من کے ساتھ کون گردان سنائے گا؟ جلدی جلدی کر لیجیے. ہاں، خیرکم ہو گیا، من میں نے گردان اس کی سنائے، کون سنائے گا؟ من ربہم، من ربکا، من ربی، من ربکم، من ربنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. من ربہ، من ربہم، من ربکا، من ربی، من ربکم، من ربنا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ لگا تمہارا وہ کون ہے، یعنی تمہارا رب کون ہے، اس کا رب کون ہے، ان سب کا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، آپ سب کا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں یہ اس طرح جب آپ لنک کریں گے نا، جب بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، ہے نا. اب میں نے آپ کو بتایا من، اب آپ کے ذہن میں فوراً کلک ہو گیا، لنک بن گیا. جب بھی یہ یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، جب بھی کوئی چیز آپ یاد کریں نا، اس کو لنک کر لیے. جیسے کسی کا نام یاد نہیں آ رہا، مجھے سمیہ کا نام یاد نہیں آتا، تو میں سمیہ کو کسی اچھے، کسی بڑے یعنی سیلیبریٹی کے ساتھ یا کسی صحابیہ کے ساتھ جوڑ دوں گا، کہ یا کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دوں گا، مجھے یاد رہے گا یار. ہاں، اب میں بعد کا موبائل میں کوئی چیز مجھے یاد نہیں آتی نا، یار میں نے پیسے کس کو دینے تھے، تو میں لنک جوڑتا ہوں کہ لنک میں نے کس کے ساتھ کیا تھا اس کو. اب میں نے کیا کیا، میں نے جیسے میں نے گھر کے بعد کا کسی کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے یا کرایہ دار کا ہے، تو میں اس کے آگے اس کا جگہ کا نام لکھتا ہوں. پھر مجھے یاد نہیں آتا نام کیا تھا، میں ڈھونڈتا ہوں پاک پتن، فیصل آباد، فلانا. تو فیصل آباد اردو میں لکھا ہوتا ہے تو فٹافٹ وہ نام نکل کے آئے. ٹھیک ہے، اس کو لنک جوڑی. ٹھیک ہے. خیروں کو ابھی اس کو آگے چلیے. خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا، بہترین. اور کم میں نے ہوتا ہے، یہ بھی پڑھا تھا. کم کا پورا گردان سناؤ جلدی جلدی 1 منٹ میں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہوگا تم میں. ٹھیک ہے، آگے بھی آ جائے. خیرکم اچھا، بہترین. اچھا، من کا مطلب کون یا جو. ٹھیک ہے، یہ من رب، ہو آر یو. ٹھیک ہے، انگلش میں من ربو کا. ٹھیک ہے، من ربو کا، یہ دیکھیں ہم پہلے ہی کر چکے ہیں لیکن اس میں آ گیا. ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے. آئی ایم دا ون ہو، یعنی مجھ سے کہا جا رہا ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہر بندے سے کہا جا رہا ہے. یہ حدیث ہر بندے کو ایڈریس کر رہی ہے. سمیہ کو بھی کر رہی ہے، بیا کو بھی کر رہی ہے، ہمنا کو بھی کر رہی ہے، اس کو بھی کر رہی ہے، لڑکی کو کیا نام اس کا نام بھول گیا، دیکھو بھول، ہنیا کو بھی کر رہی ہے، عائشہ کو بھی کر رہی ہے، حارث کو بھی کر رہی ہے، منائل کو بھی کر رہی ہے، عمر کو بھی کر رہی ہے، عثمان کو بھی، ذیشان کو بھی، ایان کو بھی، اور اس کو بھی، حمزہ کو بھی، طلحہ کو بھی، اور میرا کو بھی. یہ سب کو ایڈریس کر رہی ہے. یہ حدیث کس کو کہہ رہی ہے؟ ہر بندے کو. آئی ایم دا ون ہو، یعنی اس میں سے میں بھی ایک ہوں جسے مجھ سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. اچھا آگے چلیے. تعلمہ، یہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا، اس کا مطلب سیکھا. علمہ کہ سکھایا، یہ 14 مرتبہ آیا. ٹھیک ہے. علمہ ہو، یہ ہو بھی آ گیا. ہو ہم کائی کم نا. ٹھیک ہے. اچھا آگے. اچھا تعلمہ، یہ دیکھیے یہ یہاں ایک بندہ ہے، اس کو وہ کہہ رہے سیکھو. اس کا پہلے سیکھنا پڑے گا نا. وَلَقَدْ اگلی آیت پوری کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. یعنی اس کے لیے اگر میں اس کو علمہ ہوں، اس کو دے رہا ہوں، اگر میں تعلیم دینی ہے تو مجھے پہلے اس کو خود سیکھنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو. قرآن کی آیات پہ غور کرنا، تدبر کرنا، فکر کرنا کہ بھئی یہ جو ان کے اندر جو ہڈن چیز تھی، جو ہم نے سورہ رحمان کی آیات کے اندر سے ہڈن چیز دریافت کی تھی کہ اس کو پہنچانا ہے، وہ چوتھی ویلی فائنڈ کی تھی نا، تو اس کے اندر ہر آیت کے اندر نشانی ہے نا، فائنڈ کرنی پڑے گی آپ کو آیات. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے، آپ پڑھیں جس طرح جلدی. ہاں اردو. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہیں.
چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں اس ساری کلاسوں میں بہترین کلام قرآن کی کلاس قرآن بہترین ٹھیک ہے. اچھا پہلے آپ پڑھیں حمزہ. پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا. اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے. سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے. 10 سیکنڈ میں 2 نام لکھیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ اپنے ٹارگٹ آبجیکٹو ٹارگٹ گول رکھ لیجئے کہ میں نے انشاءاللہ حمزہ کہہ جی میں نے 2 جو کلاس فیلو کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ مجھے حارث ہی کل بتا رہا تھا کہ میرے کئی دوست جو ہے نا وہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، منصورہ میں بھی کلاس ہو رہی ہے، بہت ساری کلاس. تو آپ کے پاس کوئی مشکل نہیں ہے، لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہوتا ہے، کہیں بھی بیٹھے ہیں، بیٹھے ان کو یار ذرا موبائل میں چلا لیا. موبائل ذرا چھوٹا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ میں ذرا 4-5 دوستوں کو بٹھا کر لیپ ٹاپ میں بتائیں جی اس طرح ہوتا ہے. 5 منٹ کی کلاس لے لی، 10 منٹ کی لے لی، اس طرح شوق پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. جیسے اب دیکھیں ہم 18 کلاسز کے بعد ہمارے اندر شوق پیدا ہو گیا، ہم کوشش کر رہے ہیں. پہلے ہمیں مشکل لگ رہی تھی، اب ہمیں چیز وہ آسان لگ رہی ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم القرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے. نیت اور پوری کوشش کیجیے، اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کا کہا کمٹمنٹ کی، آج ہر بچے نے ترجمے سے شروع کرنا ہے. ٹمارو ول نیور کم، ٹوڈے. ٹھیک ہے، آج. ٹمارو ول یہ انگلش کا ایڈیم ہے، ٹمارو ول نیور کم، کل نہیں آتی. جو کہتا ہے نا کل کروں گا، تو کل کبھی نہیں آنی، آج سے، ابھی سے. اور میں آج ہی جا کے مغرب کے بعد شروع کر دوں، عشاء کے بعد 3 آیتیں پڑھیں، 4 آیتیں پڑھیں. ضرور نہیں کہ آپ ایک پورے سپارہ پڑھ لیں، 2-3 آیتیں پڑھیں، 4 آیتیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. آج کل تو موبائل کے اندر بھی ہے. اچھا اب یہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ بھی ایک حدیث ہے بخاری کی. عمل کا ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 56 ٹائم آیا. اگر اس کا مطلب ہے اگر. ٹھیک ہے، بے شک اللہ صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 20 ٹائم. الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے. معنی جلدی یاد آئیں گے تو ایک ایک لفظ کا معنی دوسروں کو نہیں جائے گا. انما بس، صرف 140 ٹائم. ابھی دیکھیں 145 ٹائم جو ہے یہ ریپیٹ ہوا ہے انما. ٹھیک ہے. اعمال، انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو بس نیتوں پر ہے. عمل اور اعمال یہ 41 ٹائم جو ہے ریپیٹ ہوا ہے قرآن مجید کے اندر. اور نیات یہ نیت، یہ تصور اور احساس. پڑھیے جی سمیہ آپ. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا، اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عبادت برباد. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا جائے. جی دودھ کے گلاس میں پیشاب کا اگر قطرہ گھن آئے گی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن 3 لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. ایک شخص ہوگا شہید، ایک شخص ہوگا عالم، ایک شخص ہوگا عابد. تینوں کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک. تو عالم کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو ساری زندگی تیرے کلام کا پرچار کرتا رہا، تیرے ساری زندگی لوگوں تک تیرا کلام قرآن مجید کو سیکھتا رہا، لوگوں تک پہنچاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو لوگوں تک اس لیے پہنچاتا تھا کہ تجھے لوگ کہیں بڑا عالم ہے، یار کیا زبردست جو عالم دین ہے، کتنا بڑا خطیب ہے، کتنے زبردست. ہو تجھے دنیا کے اندر شہرت چاہیے تھی، تجھے دنیا کے اندر شہرت مل گئی. اب تو نیت کو دیکھیں. نیت میں چھوٹی سی مثال دوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی نے گھر بنایا، آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. گھر کے اندر انہوں نے روشن دان رکھا. اللہ کے نبی آئے وزٹ کرنا کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے، کھڑکی کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے رکھا تاکہ تازی ہوا آئے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو ہوا نے تو رکنا نہیں تھا، ہوا نے تو آنا تھا. اگر تم نیت یہ کر لیتے تو تمہیں اس کا اجر ملتا رہتا. تو میں جب سعودی عرب میں تھا نا تو میں نے ایک بڑی گاڑی لی، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میں انشاءاللہ جو ہلکا خواتین کے پروگرامات ہوتے ہیں، جماعت کے پروگرامات ہوتے ہیں، تو لوگوں کو لے کے جاؤں گا تاکہ مجھے بھی اجر ملے. اس کے بعد چاہے میں نے 10 دفعہ چاہے ہلکا خواتین کے اندر گاڑی چلائی ہو یا جماعت کے پروگرامات، اس کے بعد 100 دفعہ اپنے لیے چلائی ہو، لیکن مجھے اجر وہ 10 کی بجائے 100 کا ملا ہے. میں ذاتی کاموں میں بھی چلاتا رہا ہوں لیکن اجر کیونکہ میری نیت میں نے کر لی. تو اس لیے بیٹے نیت آپ یہ کریں کہ میں قرآن جو سیکھ رہی ہوں یا قرآن جو سیکھ رہا ہوں میں انشاءاللہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤں. خالص نیت رکھے کہ میں نے اللہ کے لیے پہنچانا، میں نے آخرت میں یہ کرنسی جو یہاں والی ہے وہاں نہیں چلتی، اس کرنسی کی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. تو میں اچھا وہ حدیث جو پہلے بتائی تھی کہ عالم کے بعد عابد آئے گا. عابد بھی کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو ہر وقت آپ کی عبادت کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کہیں تو اس لیے کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عبادت کرتا ہے.
عمرہ کر کے آتے ہیں اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیتے ہیں, حاجی فلانا حاجی فلانا, وہ اس کا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو پسند کر لیا کہ دنیا کے اندر ہی ان کو وہ عزت مل جائے, مقام مل جائے. تو دنیا کی عزت مقام بہت تھوڑی ہے, اور جو اصل مرتبہ کہاں ہے, آخرت کا مرتبہ ہے. اصل مقام کون سا ہے, آخرت کا, اس کی فکر کرنا. تو ایک عالم, ایک عابد, ایک شہید, شہید کو لائیں گے, شہید کا کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرے راستے میں اپنے سب چیز قربان کر دی, ایون میں نے اپنے آپ کو کٹوانا گوار کر لیا اب بھی. تو اللہ کہیں گے تو اس لیے شہید ہوا کہ تو لوگ تجھے کہیں کیا بہادر بندہ ہے, کیا زبردست بندہ ہے, کیا زبردست لڑتا تھا اور بڑا جرری بندہ ہے, تو تجھے دنیا کے اندر مقام مل گیا, اب تجھے جہنم کے اندر پھینک دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ انہی چیزوں کا یہاں قاری ٹیچر اس کا دیا ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک اور حدیث کے ساتھ سنا دی. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے, تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے, تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. ٹھیک ہے, علمو, یہ ذرا ایک سنا دیجیے جلدی 1 منٹ کے اندر. ہاں جی, تکبیر. اچھا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں انا, اگر تکبیر, انا پڑھ چکے ہیں, یہ 3 ہم نے, انا بے شک, اور انما صرف. یہ پاکٹ بک آگے پڑھنے, یہ سبحانک اللہم و بحمدک ونستغفرک ونتوب الیک. اب میں فلور جو ہے وہ طلا کے حوالے کرتا ہوں, گرامر کا سیشن اور جو حدیث کا سیشن کروائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بند کر دو. چلو آ جاؤ, نہیں دعا بھی ہے.